دنیا بھر کے کٹر پنتھیوں، وہابیوں اور خلیفاؤں کی چوکھٹ پر رکھے ہوئے امامے اور ٹوپیوں سے میرا ایک سوال ہے. جس طرح سے میں نے ریسرچ کر کے اپنی بات رکھی ہے کہ اللہ انسان کو انسان سے دور نہیں کر سکتا، انسان سے انسان کے اوپر ظلم نہیں کروا سکتا، اللہ فتنہ و فساد پھیلانے کی اجازت نہیں دے سکتا، اللہ بھید بھاؤ نہیں کر سکتا، دھارمک متبھید نہیں پیدا کر سکتا. یہ فرضی آیتیں ہیں جو پہلے خلیفہ ابو بکر اور دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان کی سازش کے تحت قرآن مجید میں پروئی گئی ہے اللہ کے نام سے. یہ دنیا جانتی ہے کہ قرآن مجید کتابی شکل میں نازل نہیں ہوا، آیتیں اور سورے رسول کے اوپر نازل ہوتے رہے اور رسول عوام کو ان باتوں کا، اللہ کے میسجوں کا پیغام دیتے رہے. رسول کے زندگی میں کوئی کتاب رسول نے نہیں لکھی. رسول کے انتقال کے بعد ان سوروں کو، آیتوں کو اکٹھا کیا گیا اور اس کے بعد اس کو ایک کتابی شکل دی گئی. اور بعد میں عثمان نے، جو کہ اسلام کا تیسرا خلیفہ تھا، سارے قرآن مجید کو جلوانے کا حکم دے کر ایک قرآن مجید جس کو مکمل قرآن مجید کہا گیا دنیا میں لاگو کر دیا، جو آج قرآن مجید کے نام سے پڑھا جاتا ہے، جس کو ہم کتاب عثمانی بھی کہتے ہیں. تمام حدیثوں میں لکھا ہے اور شیعہ عالم دین اس بات کو پوری اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب مولا علی قرآن مجید کو لے کر خلیفاؤں کے دربار میں گئے تھے تو قرآن کو لینے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ علی کا قرآن تھا. اس میں کیا کمی تھی جو لینے سے انکار کر دیا؟ اور آپ نے کون سا نیا قرآن لکھ دیا تھا جو مولا علی کے قرآن میں موجود نہیں تھا؟ ہمارا شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قرآن مجید اب جب ہمارے امام کا ظہور ہوگا تو وہ اپنے ہاتھ میں لے کر آئیں گے. ارے عالموں، ملاؤں، ہم کو یہ سمجھانے کی کوشش کرو، اگر کہ امام جب ظہور کریں گے اور مولا علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن لے کر آئیں گے تو پھر جو قرآن اس وقت چل رہا ہے اس میں کیا کمی ہے جو وہ نیا قرآن لے کر آئیں گے؟ یہ کس طرح کا عقیدہ ہے؟ اگر سوال اس بات پر اٹھایا جاتا ہے کہ تیسرے خلیفہ کی کتاب جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے، جب چوتھے خلیفہ حضرت علی ہوئے، انہی نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، اس پر انہی نے درست اس کو نہیں کیا. اگر وہ غلط تھا تو مولا علی اس کو درست کر سکتے تھے، وہ خاموشی اختیار نہیں کر سکتے تھے. لیکن بہت سی ایسی مصلحتیں ہوتی ہیں، بہت سی ایسی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو اماموں نے اپنی زندگی میں مثالیں پیش کی ہیں. اگر قرآن مجید کے اوپر اعتراض نہیں کیا کہ دو قرآن نہ ہو جائیں، مسلمانوں کی صفیں بٹ نہ جائیں، تو اس کا مطلب یہ نکال لیا گیا کہ حضرت علی علیہ السلام اس قرآن مجید جو عثمان نے کمپلیٹ کرایا تھا اس کو مان رہے تھے، صحیح مان رہے تھے. تو پھر کون سا قرآن مجید وہ ان جو ہم خلیفہ تھے ان کے دربار میں لے کر گئے تھے؟ خاموشی اس لیے تھی کہ مسلمانوں میں فرقے تو بٹ ہی چکے تھے اور فرقے نہ بٹ جائیں، دو قرآن مجید نہ ہو جائیں. اگر اس خاموشی کو اس بات کی دلیل سمجھا جاتا ہے تو میں ایک بات یہ کہنے کی آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ جب رسول کے بعد خلافت پہلے خلیفہ ابو بکر کے ہاتھ میں گئی جو مولا علی کا حق تھا تو اس پر وہ خاموش کیوں رہے؟ اور کسی بھی اسلامی کتاب میں یہ ہم کو بتایا جائے کہ یہ بات لکھی ہے کہ حضرت علی سمیت آخری امام تک خلافت سے انکار کیا گیا ہو. حضرت علی خلیفاؤں کی مدد کرنے کے لیے درباروں میں بھی جاتے تھے، تو کہیں پر کوئی انکار نہیں ہے. تو شیعوں کو یہ چاہیے کہ اگر خاموشی کو
بیس بنا کر قرآن مجید پر کی بات کر رہے ہیں تو اس خاموشی کو بھی بیس بنا کر سنیوں کی صفوں میں مل جائے، وہابیوں کی صفوں میں مل جائے اور خلافت کو مانے، پہلا خلیفہ ابو بکر کو مانے، دوسرا خلیفہ عمر کو مانے اور تیسرا خلیفہ عثمان کو مانے، چوتھا خلیفہ حضرت علی کو مانے، اس کے بعد امامت شروع کی جائے۔ اس پر بھی تو خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی کا مطلب آپ نے کیوں نہیں نکالا؟ اس وقت تو آپ کہتے ہو کہ صفے اس لیے مولا علی نے اپنے کو چوتھا خلیفہ مانا کہ اسلام میں تفریقہ نہ پیدا ہو جائے، اسلام کئی گٹوں میں تبدیل نہ ہو جائے۔ اللہ کی مصلحت، اماموں کی مصلحت آپ کون ہوتے ہیں جاننے والے؟ اہم بات یہ ہے کہ آج یہ ملا بے وجہ کا ایک ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ جن آیتوں کو ہم نے چیلنج کیا ہے، یہ آیتیں اللہ کا میسج نہیں ہو سکتی، یہ آتنکواد کو بڑھاوا دے رہی ہیں۔ خلیفاؤں نے ان آیتوں کو اس لیے قرآن میں شامل کیا تھا کہ وہ دوسرے ملکوں پر، غیر اسلامک ملکوں پر حملہ کرے اور ان کو اسلام قبول کروائے اور وہاں لوٹ پاٹ کی جائے۔ وہاں پر اسلامک فوجیں پہنچی ہیں، آپ بتائیے کہ مولا علی نے کس دیش پر حملہ کیا؟ ہمارے اماموں نے ان 26 آیتوں پر کب عمل کر دکھایا؟ ہمارے اماموں نے کس کو بے گناہ قتل کر دیا؟ کس کو دھارمک بھید بھاؤ کیا؟ کس سے دھارمک بھید بھاؤ کیا؟ اور کس کے ساتھ میں ظلم و زیادتی کی؟ عملی زندگی میں آپ بتائیے کہ ان 26 آیتوں سے ملتا جلتا کوئی عمل ہمارے امام کا ہو؟ ہاں، صرف ایک واحد شخصیت ایسی تھی جس نے خلیفاؤں کا وروध کیا ہے، وہ تھی رسول کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، جنہوں نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا اور وصیت کی کہ یہ ہماری مٹی تک میں نہ آئے۔ لیکن ہمارے اماموں نے مسلحتاً خلافت کو قبول کیا، اور اگر آپ عمر کے لکھے ہوئے، عثمان کے لکھے ہوئے، ابو بکر کے لکھے ہوئے قرآن کو صحیح قرآن کہہ رہے ہو تو پھر آپ کو خلافت ماننی چاہیے، کیونکہ ہمارے کسی بھی امام نے خلافت کی کبھی مخالفت نہیں کی، اس پر خاموشی اختیار کی۔ جس طرح کا بھید بھاؤ اس وقت پھیلایا جا رہا ہے، شیعوں کو ہوشیاری سے کام لینا چاہیے، عقل مندی سے کام لینا چاہیے۔ ہم آتنکواد سے بہت دور ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو آتنکواد کے سوداگر ہیں۔ قرآن مجید کی آیتوں کا حوالہ دے کر یہ پوری دنیا میں آتنکواد پیدا کیے ہوئے ہیں، خون خرابہ کر رہے ہیں جہاد کے نام پر، اور کبھی دوسرے فرقے کے غیر مسلمانوں کو ظلم و زیادتی کر کر ان کے اوپر قاتلانہ حملے کر کر یہ قرآن کے حساب سے اپنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہماری لڑائی قرآن مجید سے نہیں ہے، ہماری لڑائی ان آتنکی سوچ سے ہے جو قرآن مجید کی ان آیتوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بیسک پڑھائی یہی ہے، یہی چیز ان کو پڑھائی جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جہاں سے تم اس طرح کا آتنکواد اٹھا رہے ہو، جہاں سے تم اس طرح کی آتنکواد کی تعلیم حاصل کر رہے ہو، ہمیں آبجیکشن اس چیز کے اوپر ہے جہاں سے تم کو یہ علم مل رہا ہے کہ تم دنیا میں آگ لگا دو۔ لہذا ہماری تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ معاملہ اب کورٹ کے سامنے ہے، کورٹ خارج کرتا ہے، سنتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے۔ ہم کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ ہم کو جس طرح سے فضا کو خراب کیا جا رہا ہے، فضا کو خراب نہیں ہونا چاہیے۔ قانون اپنے ہاتھ میں کسی کو نہیں لینا چاہیے۔ انتظار کیجئے، جو بھی فیصلہ ہوگا اللہ کی قسم صحیح فیصلہ ہوگا۔